ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہلکے کان کا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ محض تمہیں خوش کرنے کے لیے مسلمانوں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے؟ یہ ہے زبردست رسوائی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور منافقین کی ایذا رسانی۔ منافقوں کی ایک جماعت بڑی موذی ہے، اپنی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نبی تو کانوں کا بڑا ہی کچا ہے، جس سے جو سنا مان لیا۔ جب ہم اس کے پاس جائیں گے اور قسمیں کھائیں گے تو ہماری بات بھی باور کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہتر کانوں والے، اچھی سننے والے نبی ہیں۔ وہ صادق و کاذب کو خوب جانتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے ہیں اور با ایمان لوگوں کی سچائی بھی جانتے ہیں۔ وہ مؤمنوں کے لیے رحمت ہیں اور بے ایمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے والے کے لیے دکھ کی مار ہے۔ منافقین کی جھوٹی قسمیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان منافقوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ابدی جہنمی ہیں، ذلت اور رسوائی عذاب دوزخ بھگتنے والے ہیں۔ اس سے بڑھ کر شومِ طالع، اس سے زیادہ رسوائی، اس سے بڑھ کر شقاوت اور کیا ہوگی؟ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والے ہیں جس سے تم درد بک رہے ہو۔ اگر آپ اے نبی ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی آیتیں اور اللہ کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقوں کو ہر وقت اپنے نفاق کے ظاہر ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ آپس میں بیٹھ کر باتیں تو گانٹ لیتے، لیکن پھر خوفزدہ رہتے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو بذریعہ وحی خبر نہ ہو جائے۔ اور آیت میں ہے آپ کے سامنے اے نبی وہ منافق آ کر وہ دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، پھر اپنے جی میں اکڑتے ہیں کہ ہمارے اس قول پر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سزا کیوں نہیں کرتے۔ ان کے لیے جہنم کی سزا ہی موجود ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یہاں فرماتے ہیں دینی باتوں، مسلمانوں کی حالتوں پر دل کھول کر مذاق اڑوا لو، اللہ تعالیٰ بھی وہ کھول دیں گے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یاد رکھو ایک دن رسوا اور فضیحت ہو کر رہے گی، یعنی تمہارا بھانڈا پھوٹے گا۔ چنانچہ فرمان ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 29 میں کہ یہ بیمار دل منافق لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے دلوں کی بدیاں ظاہر ہی نہ ہوں گی، ہم تو انہیں اس قدر فضیحت کریں گے، یعنی ان کا معاملہ اس قدر ظاہر کریں گے اور ایسی نشانیاں آپ کے پاس اے نبی سامنے رکھ دیں گے کہ آپ ان کے لب و لہجے سے ہی انہیں پہچان لیں۔
اس صورت کا نام ہی سورہ الفاضحہ ہے، اس لیے کہ اس صورت نے منافقوں کی قلعیں کھول دی، یعنی ان کا بھانڈا پھوڑ دیا اور ان کا معاملہ لوگوں پر ظاہر کر دیا۔ یاد رکھو، اگر کسی کو ہم معاف کر دیں گے تو کسی کو سخت سزا بھی کریں گے۔ اس وقت رسول اللہ اپنی اونٹنی پر سوار جا رہے تھے۔ یہ منافق رسول اللہ کی تلوار پر ہاتھ رکھے پتھروں سے ٹھوکریں کھاتا ہوا یہ کہتا ہوا ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ رسول اللہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے۔ جس مسلمان نے اس کا یہ قول سنا تھا اس نے اسی وقت اسے جواب بھی دیا تھا کہ تو بکتا ہے، جھوٹا ہے، تو منافق ہے۔ یہ واقعہ جنگ تبوک کے موقع کا ہے۔ مسجد میں اس نے یہ ذکر کیا تھا۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ منافقوں کا ایک گروہ بھی تھا، جن میں ودیعہ بن ثابت اور مخشہ ابن حمیر وغیرہ تھے۔ یہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ نصرانیوں کی لڑائی کو عربوں کی آپس کی لڑائی جیسی سمجھنا سخت خطرناک غلطی ہے۔ اچھا ہے انہیں وہاں پٹنے دو، ہم بھی یہاں ان کی درگت بنائیں گے۔ اس پر ان کے دوسرے سردار مخشہ نے کہا، بھائی ان باتوں کو چھوڑو ورنہ یہ ذکر پھر قرآن میں آئے گا۔ کوڑے کھا لینا ہمارے نزدیک تو اس رسوائی سے بہتر ہے۔ آگے آگے یہ لوگ یہ تذکرے کرتے ہی جا رہے تھے کہ رسول اللہ نے عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جانا ذرا دیکھنا یہ لوگ جل گئے ہیں، ان سے پوچھو تو کہ یہ کیا ذکر کر رہے تھے، اگر یہ انکار کریں تو کہنا کہ تم یہ باتیں کر رہے تھے۔ عمار رضی اللہ عنہ نے جا کر ان سے یہ کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عذر و معذرت کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہنسی ہنسی میں ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکل گئی۔ ودیعہ نے تو یہ کہا، لیکن مخشہ ابن حمیر نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ میرا اور میرے باپ کا نام ملاحظہ فرمائیے، بس اس وجہ سے یہ لغو حرکت اور حماقت مجھ سے سرزد ہوئی، معاف فرمایا جاؤں۔ بس اس سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما لیا اور اس آیت میں اسی سے درگزر فرمانے کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا نام بدل لیا، عبد الرحمن رکھا، سچا مسلمان بن گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہید کرتے کہ یہ دھبا دھل جائے۔ چنانچہ جنگ یمامہ والے دن یہ بزرگ شہید کر دیے گئے اور ان کی ناش بھی نہ ملی۔ ان منافقوں نے بطور طعنہ زنی کے کہا تھا کہ لیجئے، کیا آنکھیں پھٹ گئی ہیں؟ اب یہ چلے ہیں کہ رومیوں کے قلعے اور ان کے محلات فتح کریں۔ بھلا اس عقل مندی اور دور بینی کو تو دیکھیے، جب رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں پر مطلع کر دیا تو یہ صاف منکر ہو گئے اور قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، ہم تو آپس میں ہنسی کھیل رہے تھے۔ ہاں، ان میں سے ایک شخص تھا جسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہوگا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ، میں آپ کے پاک کلام کی ایک آیت سنتا ہوں جس میں میرے گناہ کا ذکر ہے، جب بھی سنتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا دل کپ کپانے لگتا ہے۔ پروردگار آپ میری توبہ قبول فرمائیے اور مجھے اپنی راہ میں شہید کر دیجئے، اور اس طرح کہ نہ کوئی مجھے غسل دے، نہ کفن دے، نہ دفن کرے۔ یہی ہوا۔ جنگ یمامہ میں یہ شہداء کے ساتھ شہید ہوئے۔ تمام شہداء کی لاشیں مل گئیں لیکن ان کی ناش کا پتہ ہی نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور منافقوں کو جواب ملا کہ اب بہانے نہ بناؤ، تم گو زبانی ایماندار بننے تھے لیکن اب اسی زبان سے تم کافر ہو گئے۔ یہ قول کفر کا کلمہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ اور رسول اور قرآن کی ہنسی اڑائی۔ ہم اگر کسی سے درگزر بھی کر جائیں لیکن تم سب سے یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ تمہارے اس جرم اور اس بدترین خطا اور اس مقولے کفر کی سخت ترین سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذين خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ تمام منافق مرد و عورت آپس میں ایک ہی ہیں۔ یہ بری باتوں کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافق ہی فاسق و بد کردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکے ہیں جہاں یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہی کافی ہے۔
ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، تم سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے، پس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا، جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہوئے، اور یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقوں کی مزید علامات کا تذکرہ۔ منافقوں کی خصلتیں مؤمنوں کے بالکل برخلاف ہوتی ہیں۔ مومن بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، منافق برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلائیوں سے منع کرتے ہیں۔ مومن سخی ہوتے ہیں، منافق بخیل کنجوش ہوتے ہیں۔ مومن ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں، منافق یاد الہی بھلائے رہتے ہیں۔ اسی کے بدلے اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جیسے کسی کو کوئی بھول گیا ہو۔ قیامت کے دن یہی ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں ٹھیک اسی طرح بھلا دیں گے جیسے تم اس دن کی ملاقات کو بھلائے ہوئے تھے، یعنی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 34 میں۔ منافق راہ حق سے دور ہو گئے ہیں، گمراہی کی چکردار بھول بھلیوں میں پھنس گئے ہیں۔ ان منافقوں اور کافروں کی ان بدعمالیوں کی سزا ان کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کو مقرر فرما چکے ہیں، جہاں وہ ابد الآباد تک رہیں گے، وہاں کا عذاب انہیں بس ہوگا۔ انہیں رب رحیم اپنی رحمت سے دور کر چکے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے دائمی اور دیر پا عذاب رکھے ہیں۔ ظالموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ ان لوگوں کو بھی اگلے لوگوں کی طرح کے عذاب پہنچے۔ خلاق سے مراد یہاں دین ہے، جیسے اگلے لوگ جھوٹ اور باطل میں کودتے پھاندتے رہے، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی کیا۔ ان کے یہ فاسد اعمال اکارت گئے، نہ دنیا میں سود مند ہوئے، نہ آخرت میں ثواب دلانے والے ہوئے۔ یہی صریح نقصان ہے کہ عمل کیا اور ثواب نہ ملا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جیسے آج کی رات کل کی رات سے مشابہ ہوتی ہے، اسی طرح اس امت میں بھی یہودیوں کی مشابہت آ گئی۔ میرا تو خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ تم ان کی یعنی یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ یعنی جانور کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم بھی اس میں گھسو گے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقوں کی تابعداری کرو گے، بالکل بالش ببالش اور ذراع بذراع اور ہاتھ بہاتھ، یہاں تک کہ وہ اگر کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو یقیناً تم بھی گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا، اس سے مراد اللہ کے رسول کی کون لوگ ہیں؟ کیا اہل کتاب؟ رسول اللہ نے فرمایا، اور کون؟ اس حدیث کو بیان فرما کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو قرآن کے ان لفظوں کو پڑھ لو، کالذین من قبلکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خلاق سے مراد دین ہے، اور تم نے بھی اسی طرح کا خوض کیا جس طرح کا انہوں نے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا فارسیوں اور رومیوں کی طرح؟ رسول اللہ نے فرمایا، اور لوگ ہیں ہی کون؟ اس حدیث کے شواہد صحیح احادیث میں بھی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں۔